شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر خوش تھے ہی، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے بھی کہا کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی سی تو ہے، ہماری گود سے گر نہ پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شہابی اور بال سنہری تھے۔ وہ روتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگے ہوں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگا کرتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ میں ہی لگا رہتا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ محل کا کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پیمپروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بیش قیمت پیمپر بھی منگوا کر رکھتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھیں، جو ہر وقت اس کے پاس رہتی تھیں۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کونے پر سوتی تھی، بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا، اور وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو اس کو پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی تھی، باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کے چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ایک ملکہ کا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اسے کہتا تو اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھی۔ بادشاہ اور ملکہ ان دونوں کو اسی لیے نظر انداز کرتے رہے کہ وہ بچی تھی اور اکلوتی تھی، اور شادی کے بعد بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی اور وہ محل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کو سرزنش کی تو شہزادی اس سے بدزبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور رعایا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چرچری، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں یہ باتیں پڑنے لگی تھی۔ وہ بہت غم زدہ تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی میں ہی ان کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے دن واقعہ کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تو خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا
کرتا ہے۔ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ ناخوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لیا اور کچھ درست لہجے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کیجیے۔ ہم اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے باپ ہیں، مگر تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے تیز تیز چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات نے اسے سہما دیا تھا، حالانکہ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ تو خود اس کے برے رویے سے تنگ تھی۔ بے رخی سے بولی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ملکہ، ہم چاہتے ہیں کہ اب سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس سے کون شادی کرے گا؟ اس کی بد مزاجی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات بادشاہ کے دل پر لگی تھی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے چپ ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا اور اس کی خبر سن کر تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ وزیر نے شہزادی والے معاملے میں کوئی بات بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے فوراً وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپکے باتیں کرنے لگے۔ اگلے بادشاہ کی ہدایت پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی نے یہ سنا تو وہ پھٹ پڑی، ہاں کر دیجیے میری شادی، میں خود اب یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد شادی کی ترکیب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ کچھ دن بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگھی میں بیٹھ کر روانہ کر دیا گیا۔ شہزادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی۔ نہ ڈھول تاشے بجے، نہ آتش بازی کی گئی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنے غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر اپنے دولہا کو دیکھا۔ اور تو اور رخصتی کے وقت وہ بادشاہ اور ملکہ سے لپٹ کر روئی بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو ڈر تھا کہ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے گا، اس کا تو کسی نے بناؤ سنگار بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس لیے نہیں روئی کہ اس کو رونا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ بگھی میں بیٹھی تو اس نے کن آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت حسین و جمیل نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ شہزادی کے شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگھی رکی، ان کی منزل آ گئی تھی۔ وہ اس نوجوان کا گھر تھا۔ وہ نوجوان اتر کر نیچے کھڑا ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ، اب اتر بھی جاؤ، یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گی۔ میں تو ایک لکڑہارا ہوں، پہلے سارا کام میں خود کرتا تھا، اب تم سے کروایا کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب سکھ کا وقت آیا ہے۔ شہزادی تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی شادی